قاضی فائز عیسیٰ کے جو قریب لوگ رہے ہیں، اب نہیں ان کے قریب، وہ یہ بتاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہیں پہ یہ فرمائش کی تھی کہ میں 8 فروری کے لیے حاضر ہوں، یا 8 فروری کی تاریخ اس وقت نہیں آئی تھی، کہ میں الیکشن کروانے کے لیے حاضر ہوں، شریف خاندان کو مسلط کرنے کے لیے حاضر ہوں، اپنا تمام کردار ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں، 2 جج ان کا پتہ صاف کرو، یہ ایک اعجاز الاحسن اور ایک مظاہر اکبر نقوی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف نواز شریف تھا، اور مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ مریم نواز تھی، تو باپ بیٹی کو آپ کو پتہ ہے لاڈلے ہیں، تو ان کی لاڈلوں کی کوئی نہ کوئی بات تو پوری کرنی تھی۔ اچھا، اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے بھٹو ریفرنس کا فیصلہ دیا اور پیپلز پارٹی کو بیانیہ دیا۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ کرتے ہوئے انٹر کورٹ اپیل کی اجازت دی، اور انٹر کورٹ اپیل کے تحت اب تک 2 انٹر کورٹ اپیلیں آئی ہیں۔ ایک نیب ترمیم کی آئی ہے جس میں اعجاز الاحسن صاحب اور عمرتا بندیال صاحب، ان کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے اس کو کالعدم کیا قاضی فائز صاحب نے، اور انہوں نے نیب ترمیم کو بحال کر دیا، جس کا مقصد چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کو جو ان کی ذات کے لیے کی گئی ترمیم تھی اس میں فائدہ پہنچانا تھا۔ اور دوسری انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ بھی ان کے امام یہ جو چاہتے تھے، انٹر کورٹ اپیل ہوئی جب اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا اور سب کو رہا کرنے کا حکم دیا، تو قاضی صاحب نے اس پہ انٹر کورٹ اپیل آئی، انٹر کورٹ اپیل لگائی، اپنے یار سردار طارق مسعود کو بٹھایا اس کے اوپر، اس نے ججمنٹ سسپینڈ کی، اس نے کہا کہ کم چک کے رکھو اور کرو ملٹری کورٹس میں ٹرائل سویلینز کا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان کا یار بینچ سے الگ ہو گیا سردار طارق مسعود، جس نے آئین کی کتاب یوں پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں بنیادی انسانی حقوق میں کہاں لے جائیں گے، تو پھر انہوں نے اپنے ایک اور یار امین الدین خان کی سربراہی میں وہ بینچ بنایا اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ دلوائی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جناب عمران خان کے جتنے کیسز تھے، پی ٹی آئی کے جتنے کیسز تھے وہ نہیں لگائے۔ عمران خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی ہیں، جیسے نواز شریف کی تاعیات نااہلی، کرپشن، لوٹ مار، بددیانتی، جھوٹ، غلط بیانی، وہ جو اشتہاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، جس طرح سے وائس، یہ سب کچھ قاضی صاحب کی سربراہی میں ان کے سائے میں ہوا ہے۔ اور عمران خان کو سزائیں ہونا رات کی تاریکی میں 2-3 دن میں 3 سزائیں ہونا، اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے کیسز نہ لگنا اور نواز شریف کو فائدہ ہونا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ پھر قاضی صاحب نے جناب بلہ چھینا، قاضی صاحب نے بلہ چھینا۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ قاضی صاحب نے جبری گمشدگیوں کا کیس 1-2 بار لگایا، اس کے بعد لگایا نہیں۔ جتنے پی ٹی آئی کے جبری گمشدہ ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر، جو کچھ ہوتا رہا اس کو قاضی صاحب نے خاموشی سے انڈورس کیا اور اس کو مطلب ایک طرح سے الاؤ کیا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی چیف جسٹس کے دور میں اتنی زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں تو وہ قاضی فائز عیسیٰ نمبر 1۔ ان کے دور میں جتنے پولیٹیکل ورکرز، صحافی، سول سوسائٹی کے لوگ، عام شہری گرفتار ہوئے، اتنے پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس کے دور میں نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جناب ایک کیس میں القادر کیس جو ہے اس میں عمران خان کو ایسی چیز عمران خان کے خلاف لکھ دی کہ اس کا مطلب انہوں نے نیچے احتساب عدالت کو کہا کہ سزا دے دو عمران خان کو، عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا انہوں نے۔ ایک اور کیس میں القادر کے حوالہ دے کر کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ عمران خان نے غلط کیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور اس طرح سے فائدہ دیا، اور ایسی انہوں نے ججمنٹ وہ لکھی کہ وہ عمران خان کے خلاف نیچے نیب نے استعمال کی۔ انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کیس میں بھی انہوں نے عمران خان کے خلاف معاملہ اور کیس بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس بھی عمران خان کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سلمان راجہ صاحب کی جو 8 فروری سے پہلے ایک پیٹیشن آئی تھی جس میں الیکشن کمیشن نے اور ہائی کورٹ نے ان کی استدعا مسترد کر دی تھی کہ وہ ان کے پاس بلہ نہیں ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اعتراض لگوا دیا تھا رجسٹرار کے ذریعے اور وہ کیس نہیں لگایا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو مخصوص نشستوں کے کیس پہ آتے ہیں، آروز کو سسپینڈ کر دیا تھا لاہور کورٹ نے یہ کہہ کر کہ آروز جو ہیں وہ ہونے چاہیے عدلیہ سے، آروز جو ہیں یہ چور، ڈاکو اور لٹیروں کے لگائے گئے کرپٹ اور کمزور اور کمپرومائز جو بیوروکریٹس ہیں یہ آرو نہیں ہونے چاہیے۔ قاضی صاحب نے وہ اپیل کروا کے اور اس فیصلے کو کالعدم کیا لاہور کورٹ کے، اور اسی کیس میں قاضی صاحب نے نوٹس کیا تھا اس کو بیرسٹر عمیر نیازی کو جو پیٹیشنر تھے اور ابو ذر سلمان نیازی ان کے وکیل تھے، اور قاضی صاحب نے یہ وہی رات ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ بہت سخت آبزرویشنز دیتے رہے اور پھر پی ٹی آئی کو انہوں نے رگڑ دیا، الزامات لگائے، جھوٹ بولے پی ٹی آئی کے متعلق، اور پھر وہ آ گئی تھیں مشال یوسفزئی آئی تھیں اور انہوں نے انسلٹ کی تھی مشال یوسفزئی، یہ وہ والا کیس ہے۔ اور قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کرپٹ، کمزور اور کمپرومائزڈ بیوروکریٹس کو قاضی صاحب نے بحال کیا تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے جو ہے وہ
اسی طرح سے جب نیب انٹر کورٹ اپیل آئی تو انہوں نے کہا جی عمران خان کو نہیں سننا، وہ پھر اطہر اللہ صاحب نے کہا تو پھر ان کو سننا پڑا. پھر لائیو کی انہوں نے درخواست مسرت کی تھی کہ لائیو نہیں جائے گا کہ عمران خان کی جھلک کوئی نہ دیکھ لے. پھر ایک تصویر آ گئی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کی تھی قاضی صاحب نے چیزیں. پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے اب آ جائیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا کیا، نمبر گیم کیسے پورا کر کے دیا. جو 8 فروری کے بعد میں ڈیٹ چوری ہوا وہ تو الگ گیا نا، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ 17 اور 20 37 سیٹیں تھیں جن جماعتوں کے پاس، ان کو 215 پہ 200 اور 6-7 پہ پہنچا دیا تھا. پھر قاضی صاحب نے کیا کیا، ایک تو قاضی صاحب نے یہ کیا کہ قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کام سے روک دیا. بلکہ اس سے بھی پہلے پیچھے چلے جائیں تو قاضی صاحب نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے 5-4 سے، جوڈیشل کمیشن میں 5 سے فیصلہ ہوا کہ لانا ہے، 4 نے مخالفت کی. اور اس لیے ان کو لے کے آئے تھے کہ کیونکہ وہ آزادانہ فیصلے کر رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے 6 آزاد ججز کے نام دے دیے تھے ٹریبیونلز کے لیے. انہوں نے جو ہے وہ ATC کے آزاد ججز لگا دیے تھے. انہوں نے جو ہے وہ جو لاپتہ افراد کے کیسز تھے وہ دبنگ اور اپرائٹ اور حلف سے وفا کرنے والے ججز کے سامنے کیسز لگانے شروع کر دیے تھے. تو قاضی صاحب اور نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ ان کو اوپر لائیں، تو قاضی صاحب ان کو اوپر لے آئے، سپریم کورٹ میں لے آئے. اور قاضی صاحب نے نیچے لگا دیا جناب عالیہ نیلم صاحبہ کو. اور عالیہ نیلم صاحبہ جب سے آئی ہیں جو کچھ لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امیر بھٹی صاحب سے بھی معاملہ آگے چلا گیا. ہم تو امیر بھٹی صاحب کو کوستے تھے، امیر بھٹی صاحب کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا عالیہ نیلم صاحبہ نے. اس کے بعد کیا ہوا ہے جناب کہ قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کام سے روک دیا 4 جولائی کو، اور 235 روز بعد فیصلہ دیا. 235 دن تک انہوں نے ٹریبیونلز کو جو ہے وہ یعنی 8 فروری سے 235 روز بعد جا کے انہوں نے فیصلہ دیا. اور 180 دن میں فیصلہ دینا تھا ٹریبیونلز نے، اور قاضی صاحب نے ان کو کام کرنے کی اجازت دی 235 روز بعد. اور وہ بھی کس طرح سے کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے ملک شہزاد صاحب کے دیے ہوئے 4 نام سرنڈر کر دیے، اور 2 نام ملک شہزاد صاحب کے ایڈ ہو گئے لیکن دیے ہوئے، لیکن ان 2 کو بھی وہ ڈویژنز دی گئی جن ڈویژن سے آلریڈی PTI جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے. یعنی PTI کے تو وہاں سے پٹیشنز ہی نہیں ہیں، تو ان 2 آزاد ججز کو ووٹ دے دی. باقی اب 4 ریٹائرڈ جج لگا کے 2 ملک وہ ان کے امیر بھٹی کے دیے ہوئے نام، ان 6 ججز جو ہیں جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ فیصلے کیا دیں گے، ان کو قاضی صاحب نے کہا کہ تم اب یہ کیسز سنو. اور عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ اس طرح سے جناب مینڈیٹ کا فیصلہ کریں گے. اور ساتھ قاضی صاحب نے یہ کیا کہ قاضی صاحب نے فارم 45 اور 47 کو غیر مؤثر کر دیا ایک فیصلے میں، اور یہ کہا کہ جہاں پہ بھی ڈبہ کھلنا ہے، جہاں پہ بھی کوئی اختلاف ہے وہاں پہ ڈبہ کھول لیں. اور جو بھی ڈبہ کھولے گا آپ کو پتہ ہے ڈبل سٹیمپ کر کے 15-20 ہزار PTI کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے. پھر قاضی صاحب نے ری کاؤنٹ کے نام پہ 4 سیٹیں نون لیگ کو دلوائیں. پھر قاضی صاحب نے 6 ججز کے خط کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر قاضی صاحب نے عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ریفرنس بہت تگڑا عمران خان کا آیا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو عمران خان کا ریفرنس ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. انہوں نے عمران خان کے بار بار اعتراض کے باوجود ہر کیس میں خود بیٹھے. اس کے علاوہ انہوں نے ابھی لاسٹ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ 63A والا کیس جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ اجازت دی سیاسی جسم فروشی کی، اور الاؤ کیا کہ سیاسی جسم فروشی الاؤ ہے اور بس میری ایکسٹینشن کراؤ، میرے لیے ووٹ ڈلواؤ. اور اس کے لیے جو ہے جس طرح سے جبری گمشدگیاں کی گئیں، PTI کے MNAs کو اٹھایا گیا اور سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ان کے فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس لمحے تک ہو رہا ہے جب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے مخصوص نشستیں، اور اس میں انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے PTI کو اتنی سیٹیں دی کہ جس سے یعنی PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن اس میں سے آدھی سیٹیں انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی تاکہ 2 اکثریت ان کی مکمل ہو جائے. تو یہ بھی انہوں نے کیا. اور انہوں نے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالا، اور ان کو کمیٹی سے نکال کے پھر انہوں نے 63A والا کیس لگایا تھا. پھر انہوں نے غیر آئینی طور پہ بینچ توڑا، اور یہ بینچ نہیں توڑ سکتے تھے، انہوں نے بینچ توڑا. بینچ توڑ کے اور انہوں نے اپنے یار ایک اور تیسرے یار نعیم افغان کو اس میچ میں شامل کیا، مظہر المی خیل کو شامل کیا، جس کو یہ اڈھاک ججز بھی ہاں لائے. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، اڈھاک ججز یہ لائے. اور اڈھاک ججز میں یہ اپنے دوستوں کو لائے جن کے ساتھ ان کا ذاتی ان کے اوپر احسانات تھے. یعنی چاروں نام ریکمینڈ کیا نا. مقبول باقر صاحب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یہ اس میں یہ جو ان کا ریفرنس ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. دوسرا انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا سردار طارق مسعود کو، وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے. مظاہر اکبر نقوی صاحب کو نکالنے کا معاملہ ہو، جتنے بھی جو بھی غیر آئینی چیزیں ہوئیں. پھر انہوں نے مشیر عالم صاحب کا نام دیا، وہ فیض آباد دھرنا کیس میں ان کے ساتھ ہے. چوتھا انہوں نے نام دیا وہ انہوں نے یہ مظہر المی خیل کا دیا، جنہوں نے اپنا ریویو میں اپنا ووٹ بدلا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ ریویو میں ان کا 7-3 سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا. اور پھر انہوں نے منظور ملک صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدلا تھا اس میں ریویو میں، ان کو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ لگا دیا. پھر انہوں نے
جو ہے وہ امین الدین خان نے بھی ان کے حق میں ووٹ دیا تھا ریویو میں، ان کو آج تک یہ اپنے ساتھ چلا رہے ہیں، اور اب یہ ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بنوانا، چیف جسٹس سپریم کورٹ بنوانا چاہتے تھے، اور خود چیف جسٹس پاکستان وہ ہوگا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہوگا، تو یہ خود وہاں لگنا چاہتے تھے اور امین الدین خان کو یہاں لگانا چاہتے تھے، اور اس طرح سے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور انہوں نے جو ظاہر اکبر نقوی صاحب کو مستعفی کروایا، اس پہ پھر یہ اپنے دوست نعیم اختر اعوان کو سپریم کورٹ میں لائے تھے۔ تو یہ قاضی صاحب کی خدمات ہیں، یہ آپ کو 34-35 خدمات ہو گئی ہیں، یہ تو ابھی 2-3 تو ابھی میرے ذہن میں ہیں، اس لیے میں نے لکھ لی ہیں تاکہ میں اپنے پاس لکھ لوں۔ تو اب یہ جو خواجہ آصف نے جو بات کیا ہے، اور جو یہ بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے واضح کر دیا کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، عدلیہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری تک، اور عمران خان کو سزائیں دلوائی ہیں اور نواز شریف کو ہر جگہ سے بری کروایا ہے، تو ہمیں یہی ظلم کا، جبر کا، ناانصافی کا نظام چاہیے، اور اس لیے ہم قاضی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور 25 سے پہلے دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قاضی کے سہولتکار ہیں، یہ قاضی کو پھنسا رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں سب کو کہ ہم کیوں قاضی کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔